مولانا فرما رہے تھے اور برجستہ مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے حالات کو دیکھتے ہوئے، کیسا یہ انقلاب آ گیا، کیسا یہ انقلاب آ گیا، کم نظر معتبر ہو گئے جو وارثین انبیاء تھے وہ ایک طرف رہ گئے، آگے میں نہیں بولنا چاہتا ہوں، کیسا یہ انقلاب آ گیا، کم نظر معتبر ہو گئے۔ اب آئیے میں ہمارے اس آج کی مجلس العلماء کے غرض و غایت کو بتانے کے لیے اور مہاراشٹر کے ناظم اعلیٰ مجلس العلماء مہاراشٹر کے جو ایک شعر کے ساتھ میں انہیں دعوت دینا چاہتا ہوں، چونکہ بیچ میں حائل نہیں ہونا چاہتا، کہ مرد حق باطل سے خوف کھا سکتا نہیں۔ جو 17 سال سے میں جانتا ہوں ان کو، کہ مرد حق باطل سے خوف کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے، سر جھکا سکتا نہیں۔ اور قومی اور ملی مسائل کے لیے ان کا یہ کہنا ہے بزبان حال کہ میں خود ہی، علماء کی مجلس ہے، میں خود ہی سر قلم کر کے تجھے دے دیتا، میں خود ہی سر قلم کر کے تجھے دے دیتا، گر مسئلے تیرے حل میرے سر سے ہو۔ یہ ہے حضرت مولانا نصیر اصلاحی صاحب، میں وہ اور مائک۔ بات شروع کرنے سے پہلے میں مولانا اسلام الدین صاحب سے گزارش کروں گا بس اس شعر کے ساتھ کہ اتنی نہ بڑھا پاک یہ دامہ کی حکایت۔ بہت اچھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومن خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل الا ان صراط اللہ غالیہ الا ان صراط اللہ ہی الجنہ۔ صدق اللہ تعالی وصدق رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدر مجلس مولانا عبدالقوی فلاحی صاحب اور ہمارے آج کے معزز مہمان جناب حاجی گلزار اعظمی صاحب صدر جمعیت علماء، اور اسی طرح قابل احترام علماء کرام، ائمہ کرام اور حفاظ قرآن، میرے ذمے جو کام دیا ہے وہ ہے مجلس العلماء کی غرض و غایت، اس کے اغراض و مقاصد آپ کے سامنے رکھنا۔ چونکہ وقت پہلے بھی کافی ہو چکا ہے، تاخیر سے ہمارا پروگرام شروع ہوا، تو اس لیے بغیر کسی تمہید کے میں فوراً اسی نقطے پر آتا ہوں جس کے لیے مجھ کو حکم دیا گیا ہے۔ یہاں موجود ہمارے بہت سارے احباب مجلس کے باقاعدہ رکن ہیں، حافظ رحمت صاحب، مولانا ظہیر الدین صاحب، اور اس طرح اور دوسرے افروز عالم قاسمی صاحب اور دوسرے بہت سارے لوگ کئی سالوں سے مجلس سے وابستہ ہیں، اور ہمارے بہت سارے ساتھی جو یہاں اس وقت شریک اجلاس ہیں ان میں ہیں۔ تو اختصار کے ساتھ میں عرض کروں کہ اس مجلس کا قیام 23 مارچ 2014 کو ممبئی CST انجمن اسلام CST میں ہوا تھا۔ اس موقع سے پوری ریاست سے 100 علماء کرام تشریف لائے تھے، اور دن بھر غور و خوض کے بعد اس وقت جو ملک کے حالات تھے اور آج تو اس سے بدتر حالات ہیں۔ 2014 کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے ملک میں 2014 میں ایک بڑی تبدیلی آئی، اور 2014 کے بعد جو ہمارے ملک میں تبدیلیاں ہوئیں اس پر کافی کتابیں و مضامین بھی لکھے گئے ہیں۔ 2014 میں بہرحال اس سنگینی کا احساس کچھ لوگوں کو ہوا، جمع ہوئے، اور مجلس العلماء کے نام سے علماء کی ایک مجلس تشکیل پائی گئی۔ اس کے 6 مقاصد رکھے گئے تھے۔ سب سے پہلا مقصد تھا کہ اعلاء کلمت اللہ کے پیش نظر علماء کرام، حفاظ کرام
اور ائمہ مساجد کو منظم کرنا پہلا مقصد تھا۔ یعنی اعلاء کلمت اللہ یہ وہ لفظ ہے جو انبیاء کا مشن رہا ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو، نبیوں کو مبعوث فرماتا رہا ہے، اور وارثین انبیاء ہونے کی حیثیت سے اب اس زمین پر تا قیامت یہ اس ملت کے، اس امت کے علماء کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے وہ تگ و دو کرتے رہیں، وہ جد و جہد کرتے رہیں۔ یہ ہماری سب سے پہلی ذمہ داری ہے۔ یہ اللہ کا جو کلمہ ہے، اللہ کا جو دین اس زمین پر ہے، ہم سب جانتے ہیں، اس کا حق یہ ہے کہ وہ غالب ہو، اس کا حق یہ ہے کہ اس کے مطابق زندگی کے تمام شعبوں کا نظم و نسق چلے، اس کا حق یہ ہے کہ دنیا اس کے مطابق چلے۔ اس وقت جتنے کلمے غالب ہیں وہ باطل ہیں، ان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ ان کے مطابق دنیا کا نظام چلے۔ دین حق جو ہے وہ اللہ کا کلمہ ہے، وہ اس لیے نہیں آیا تھا کہ دنیا کے کسی گوشے اور کونے میں پڑا رہے، دبکا رہے اور دنیا کے سارے نظام اور امور باطل نظریات کے مطابق چلتے رہیں اور جاری و ساری رہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی اقرا سے لے کر بل الرفیق الاعلیٰ تک اگر ہم مطالعہ کر لیں تو ایک ہی کوشش رہی کہ اللہ کا دین غالب ہو، اللہ کے دین کی اقامت ہو، اللہ کا کلمہ بلند ہو۔ اللہ کے رسول کی سب سے بڑی سنت ہے۔ تو سب سے پہلا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اعلاء کلمت اللہ کے پیش نظر علماء کرام، حفاظ کرام اور ائمہ مساجد کو منظم کیا جائے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ کوششیں اگر بارآور ہوتی ہیں تو منظم کوششیں بارآور ہوتی ہیں، نتیجہ خیز ہوتی ہیں۔ بغیر تنظیم کے، بغیر کسی پلان کے، بغیر کسی منصوبہ بندی کے ہنگامی کام تو کیے جا سکتے ہیں، مگر آپ نہیں کہہ سکتے کہ صاحب وہ ثمر آور بھی ہو سکتے ہیں۔ وقتی طور پر وہ کوششیں ہوتی ہیں، وقتی طور پر ان کے اثرات ہوتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں۔ تو ایک منظم انداز میں بہت سنجیدہ فیصلہ ہوا تحریک اسلامی نے کیا۔ یہ کوئی انجمن سازی کا ایک فیصلہ نہیں تھا کہ جہاں بہت سارے ادارے موجود ہیں تو مجلس العلماء کے نام سے بھی ایک انجمن بن جائے، ایسا کوئی مقصد تحریک اسلامی کے سامنے نہیں تھا، بلکہ ایک سنجیدہ فیصلہ تھا، سوچ سمجھ کے کیا گیا فیصلہ تھا اور منصوبہ بند فیصلہ تھا۔ تو اس لیے یہ ہوا کہ صاحب بہت منظم کوششیں اس کے لیے ہونی چاہیے۔ بہت اختصار کے ساتھ وقت ہو چکا، اس لیے میں اشارہ کرتا ہوا چلوں گا، اور آپ جیسے علماء، قائدین اور صاحب فکر و نظر جہاں ہوں تو وہاں بہت تفصیل کے ساتھ گفتگو کرنی بھی نہیں چاہیے۔ دوسرا مقصد اس کا یہ ہے کہ علماء کرام کے تعاون سے ریاست میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور امن و شانتی کا ماحول بنانا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت مرکز میں اور مختلف ہماری ریاستوں میں جس قسم کی حکومتیں ہیں، جس پارٹی اور جس نظریہ اور فکر کی حکومتیں ہیں، تو ان کی خاص پالیسی سے پہلے بھی میں کہتا رہا ہوں یہی رہی ہے کہ ہمارے ملک میں جو مختلف قسم کے طبقات ہیں، فرقے ہیں، مذاہب ہیں، مختلف قسم کے عقائد رکھنے والے افراد ہیں، وہ سب ایک دوسرے سے دور رہیں، نفرتوں کا ماحول رہیں، ایک دوسرے کے متعلق غلط فہمیاں رہیں، قریب لوگ نہ آنے پائیں، دل ٹوٹے رہیں، غلط فہمیوں کا شکار رہیں۔ اسی میں ان کی سیاست چمکے بھی گی اور اسی سے ان کا اقتدار مضبوط بھی ہوگا۔ لوگوں کو بانٹتے رہو، جتنا بانٹ سکو بانٹو، کمیونل ٹینشن بڑھاتے رہو، یہ ان کا خاص ہوا ہے۔ تو ایک مقصد لکھا گیا کہ علماء کرام اس ریاست میں، چونکہ ہمارا دائرۂ کار تو صرف ریاست مہاراشٹرا ہے، اس لیے میں ریاست کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، ورنہ صحیح بات ہے پورے ملک کو اس کی ضرورت ہے۔ تو علماء کرام کے تعاون سے ریاست میں ہم فرقہ وارانہ آہنگی پیدا کریں، مختلف مذاہب کے مذہبی لوگوں کے پاس جائیں، ان کے قائدین کے پاس جائیں، مختلف فرقوں کے ذمہ داران کے پاس جائیں، ان سے ملیں، ڈائیلاگس ہمارے ہوں، گفتگو ہمارے ان کے ساتھ ہوں، مختلف نکات پر ہم ایک دوسرے کے قریب آئیں، غلط فہمیاں دور ہوں اور نفرت کے بجائے محبت کی ایک فضا اس ریاست میں بنے۔ میں اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا اور دوبارہ آج پھر عرض کر رہا ہوں تذکیر کے طور پر کہ جب یہ فضا بنے گی تو اپنی دعوتی ذمہ داری بھی ہم ادا کر سکیں گے۔ نفرتوں کے ماحول میں دعوت نہیں پھلتی پھولتی ہے، دعوتی مواقع تو محبتوں کے فضا بننے سے ملتے ہیں۔ تو جب جہاں غلط فہمیاں دور ہوں گی، قربتیں بڑھیں گی، تو ظاہر سی بات ہے ہم علماء کرام سے بھی اتنی بات پہ قانے نہیں رہ سکتے کہ صاحب ہم صرف قریب آنا چاہتے تھے، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ مذہب اسلام
جو کہ رحمت اور عدل و انصاف کا دین ہے، مذہب ہے، طریقہ ہے، اس سے بھی ان کو واقف کرائیں گے. اپنی دعوتی ذمہ داری بھی ہم پوری کر سکیں گے جب محبت کی فضا بنے گی تو. اور ظاہر سی بات ہے ہمارے پاس تو نفرت کا کوئی پیغام نہیں، ہمارا تو پیغام محبت ہی ہے، جہاں تک پھیلے اس کو پھیلانا ہی ہے. روشنی ہے، روشنی کو عام کرنا ہے. روشنی کو، چراغ کو اگر ہم دبائیں گے، بجھائیں گے، ظاہر سی بات ہے تاریکی کا تسلط ہوگا، اندھیرا بڑھے گا، اندھیرے کا غلبہ ہوگا. تو اندھیرے کو دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے حصے کا چراغ ہم روشن کریں، اپنے حصے کا چراغ اور اپنی ذمہ داریوں کے لیے ہم آگے بڑھیں. دوسرا مقصد تھا. تیسرا یہ ہے کہ ملت کے اندر اسلامی طرز زندگی اختیار کرنے کی رغبت پیدا کرنا. یہ ہے اس مجلس کا تیسرا مقصد. ملت اس وقت جو ملت کے طرز زندگی ہے، جو لائف اسٹائل ہے ملت کی جو ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ مسجدوں میں مواعظ کرتے رہتے ہیں، خطبات دیتے رہتے ہیں مختلف موضوعات پر، اصلاح معاشرے کے عنوان سے وغیرہ وغیرہ. مگر ملت ہمارے وعظ سننے کے بعد پھر کسی اور سمت میں سفر کرتی ہے. سن تو لیتی ہے بڑی عقیدت سے، بہت توجہ کے ساتھ، مگر اس کو پھر اپنے عمل کے اس میں نہیں لاتی ہو، کہیں اور جاتی ہو. وہ کہتی صاحب آپ کا خطبہ تو مسجد تک بہت محدود تھا، مگر اس کو دنیا کی زندگی میں ہم نہیں لا سکتے، یہاں تو کچھ اور ہی معاملہ ہے. ہم ملت کا حال پورا دیکھ رہے ہیں. تو علماء کرام خاص طور سے اٹھیں، کوشش کے لیے کریں اور ملت کو اس بات کی ترغیب دیں کہ وہ طرز زندگی اختیار کریں جو صحابہ کرام کی طرز زندگی تھی، جو تابعین تبع تابعین نے اختیار کی تھی، جو ہمارے اسلاف اور ہمارے جو ہے قائدین نے اختیار کی تھی. وہ طرز زندگی، وہ قناعت، وہ صبر، وہ محبت، وہ رشتوں میں استحکام، وہ اسراف و فضول خرچی سے اجتناب، وہ ساری اچھی چیزیں جو آپ احادیث کی شکل میں پاتے ہیں، وہ ملت میں ہم جو ہے پروان چڑھانے کی کوشش کریں. اور صرف واعظ و تلقین نہیں، باقاعدہ منصوبہ بند طریقے سے ٹارگیٹڈ اس کے لیے ہم پروگرام بنائیں اور لوگوں تک ہم جانے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ کچھ اس کے اثرات پیدا ہوں گے. چوتھا یہ کہ ملت کے اندر خیر امت اور داعی اللہ ہونے کا شعور پیدا کرنا، یہ چوتھا مقصد ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ تم خیر امت اخرجت للناس، ہم اس زمین پر ایسے ہی نہیں آ گئے، بلکہ اللہ نے بہت پلان کے ساتھ ہم کو یہاں پر بھیجا ہے، بہت منصوبات کے ساتھ اللہ نے ہمیں یہاں وجود بخشا ہے. ہم خیر امت ہیں، ہم داعی امت ہیں. ہم تو روشنی کا مینار تھے اس زمین پر، جس سے بھٹکے ہوئے قافلے اپنے سمت سفر درست کرتے تھے. مگر آج ہماری وہ حیثیت نہیں ہے. آج جب داعی ملت نہیں رہ گئے، وہ خیر امت ہم نے، امت وسط، امت شہادت، یہ سارے الفاظ ہمارے پروردگار نے، ہمارے خالق نے ہمارے منصب کے لیے استعمال کیے قرآن مجید میں، یہ سارے الفاظ. تو ظاہر سی بات ہے آج ہماری حیثیت نہیں رہی ہے. تو علماء کرام آگے بڑھیں اور ملت کو پھر وہ دعوت کا جو اس کا منصب ہے، امت شہادت کا جو اس کا منصب ہے، امت وسط کا جو اس کا منصب ہے، خیر امت کا اس کا جو منصب ہے، اس منصب پر ملت کو دوبارہ واپس لائیں. داعی ملت اس کو بنائیں، داعی ملت. اگر آج دعوت کا کام ہو بھی رہا ہے تو کچھ افراد کر رہے ہیں، کچھ جماعتیں کر رہی ہیں، مگر پوری ملت بحیثیت ملت یہ کام کر رہی ہے ایسا نہیں ہے. تو بحیثیت ملت یہ کام ہونے کے دعوت کا، ملت اس کے لیے تیار ہو جائے، ملت داعی ملت بن جائے، ملت خیر امت بن جائے، خیر ملت بن جائے، اس کے لیے گویا علماء کرام کو منظم ہونا ہے، وہ کام کرنا ہے، صحیح و جہد کرنی ہے. اور پانچواں مقصد اس کا یہ ہے کہ اختلافی مسائل میں اعتدال کی راہ اختیار کرتے ہوئے ملت کے اتحاد کو مضبوط و مستحکم کرنا. ہم سب جانتے ہیں، اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ ہمارے جو اختلافات ہیں، یہاں علماء کرام ہیں، علماء کرام کے سامنے بات کہنا میرے لیے زیادہ آسان ہے کیونکہ اس سے واقف ہیں وہ، کہ ہمارے اختلافات بڑے جزوی قسم کے ہیں، فروعی قسم کے، فقہی اختلافات ہیں، بیٹر دین کا اختلاف ہے، جائز ناجائز کا کوئی اختلاف نہیں ہے، ترجیح کا اختلاف ہے، یہ بہتر ہے کہ یہ اتنا اختلاف ہے، ہاتھ کہاں باندھا جائے، تراویح کی رکعتیں کتنی ہوں. یہ نہیں کہ صاحب جس نے 8 رکعت پڑھ لی اسی کی نماز ہوگی، جس نے 20 پڑھی اس تراویح ہوگی ہی نہیں، جس نے 8 پڑھی اس کی نہیں ہوگی، جس نے 20 پڑھی، ایسا کوئی اختلاف نہیں ہے. بھئی 20 پڑھنی چاہیے کہ 8 پڑھنی چاہیے، اتنا چاہیے کا ہے، چاہیے کا ہے. جزوی اختلافات ہیں ہمارے یہاں جو. مگر یہ اختلافات اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا کچھ ابھر کر اختلافات ہیں، مناظرے کے موضوعات ہیں تو جو ہے، اور جو ہے یہ رہتے ہوئے ہم ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے، ایک دوسرے کی مسجد میں ہماری نماز نہیں ہو سکتی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ ساری چیزیں کیفیت ہے اس ملت کی. میں نے اس کے لیے مثالیں بھی دی مگر آج وقت نہیں کہ آپ کے سامنے میں مثال رکھوں جو ہے. تو علماء کرام کا کام یہ ہے کہ اپنے اسٹیج سے، اپنے ممبر سے، اپنی مسجد سے ملت کو مواڈیٹ کریں. ملت میں مسلکی جو شدت پسندی پیدا ہو گئی ہے، ایکسٹریزم آ گیا ہے، تو ملت کو معتدل کریں،
اعتدال کے نقطے پر لائیں اور ملت کو سمجھائیں کہ صاحب یہ سب رہتے بھی دوسرے کے پیچھے ہم ایک ملت ہیں، جسد واحد ہیں، جسد واحد ہیں. اور جس طرح کے اختلاف ہیں اس طرح کے اختلاف تو ہمارے گھروں کے 4 بھائیوں میں بھی ہوتا ہے. کیونکہ 4 بھائی 4 راستے پر چلے جاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہتے. وہ میں نے اس سے پہلے بھی مفتی محمد شفیع مفتی اعظم پاکستان کا ایک جملہ میں نے کوٹ کیا تھا، آج دوبارہ دہرا رہا ہوں. انہوں نے کہا تھا کہ جس ملت میں اس قسم کے خلافات نہ ہوں، سمجھنا چاہیے کہ وہاں پر لوگوں نے غور و تدبر کرنا چھوڑ دیا ہے. جہاں پر بھی غور و تفکر کرنے والے لوگ رہیں گے اس سماج میں اس قسم کے خلافات رہیں گے. یہ تو ہماری زندگی کی علامت ہے، یہ تو ہمارے زندہ ہونے کی علامت ہے کہ ہم سوچ رہے ہیں، غور کر رہے ہیں، تفکر کر رہے ہیں. تو بہرحال ایک اس کا مقصد یہ ہے کہ ملت کو ماڈریٹ کیا جائے. چھٹا مقصد یہ ہے کہ معاشرتی، آئلی اور دیگر باہمی مسائل کے حل کے لیے شریعت الہی سے رجوع کرنے کی تلقین کرنا. آخری اور چھٹا مقصد ہے، آپ جانتے ہیں کہ طلاق ثلاثہ کا قانون بنا، اس طرح کے اور بھی قانون سازی مختلف چیزوں. موقع کیسے ان کو ملا؟ ہم نے موقع دیا. ہمارے کچھ بھائی بہن اپنے مقدمات، اپنے معاملات لے کر کے عصری اداروں تک پہنچ گئے، ان کو موقع ملا، انہوں نے قانون سازی کی. اور پھر اس کے بعد قانون سازی کے بعد ہم نے لمبی لمبی تحریکیں چلائیں، دین بچاؤ، دستور بچاؤ، پرسنل بچاؤ، مگر اس کے کچھ اثرات ہوئے نہیں ہوئے. صاحب ہم ملت کو اس بات کا عادی بنانا چاہتے ہیں کہ ملت کا کوئی بھی مسئلہ ہو، اس کے باہمی مسائل ہوں، عائلی مسائل ہوں، خانگی مسائل ہوں، کسی قسم کا مسئلہ ہو تو ملت اس بات کا عادی بنے کہ وہ اپنے مسائل کو اللہ اور اس کے رسول کی عدالت میں لے کے آئے، دار القضاء میں لے کے آئے. قرآن و حدیث کی روشنی میں اس مسئلے کو حل کیا جائے، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا جو حل تجویز کیا جائے تو افراد ملت کا مزاج بنایا جائے کہ اس کو بطیب خاطر اس پر راضی برضا ہو جائے، راضی برضا. یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. سہولت ہے، آسانی وہ الگ چیز ہے، مگر ہمارے ایمان کا تقاضا بھی یہی کہ ہمارے سارے معاملات قرآن و سنت کے مطابق حل ہوں. تو یہ 6 مقاصد ہیں. اب دیکھیے جو 6 مقاصد بہت اختصار کے ساتھ ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے. 6 مقاصد کے بعد ہم نے پالیسی بنائی ہے کہ حاصل کیسے ہوں گے، اور پالیسی کے بعد پروگرام ہے. پالیسی کی طرف تھوڑا سا اشارہ کیا ہمارے عبدالشکور صاحب نے، مگر میں ذرا تفصیل سے بتانا چاہتا ہوں. اصل میں دیکھیے ہوتا کیا ہے، مقاصد، ایمز اور گول کسی بھی ادارے، تنظیم، مجلس کے پرماننٹ ہوتے ہیں، تبدیل نہیں ہوتے. وہ تبدیل نہیں ہوتے. اگر مقاصد بدل جائیں تو اس کا مطلب وہ مجلس جس چیز کے لیے بنی تھی وہ بدل گئی، مجلس اب وہ نہیں پرانی. مقاصد تبدیل ہو جائیں تو اس کا مطلب ادارہ ہی تبدیل ہو گیا، جس کے لیے ادارہ وجود میں آتا وہ نہیں ہے. تو مقاصد کسی بھی ادارے کے ہوں، کسی بھی تنظیم کے ہوں، کسی بھی مجلس کے ہوں، کسی بھی جماعت کو پرماننٹ ہوتے ہیں، وہ تبدیل نہیں ہوتے ہیں. مقاصد کے بعد نمبر آتا ہے پالیسی کا. پالیسی کو آسان لفظوں میں اگر ہم کہیں تو اسٹریٹجی ہم بول سکتے ہیں، لاہ عمل ہم بول سکتے ہیں، پلان آف ایکشن ہم بول سکتے ہیں کہ جو ہم نے مقاصد متعین کیے ہیں اب ان مقاصد کو حاصل کیسے کریں گے ہم. دیکھیے ایک چیز اور میں واضح کر دوں کہ مجلس علماء جو کام کرنا چاہتی ہے ایک ویژن کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہے. ویژن کی تشریح میں اس طرح کرتا ہوں کہ اس وقت میں خود اپنے بارے میں بھی کہتا ہوں، ورنہ آپ کہیں گے کہ میں بہت ویژنری پرسن ہوں. ایسا نہیں ہے، ویژن لیس ہیں ہم، ویژن لیس ہیں. مثال کے طور پر ایک امام صاحب سے ہم نے پوچھا کہ آپ اس مسجد میں کتنے سال سے امام ہیں؟ 10 سال سے. انہوں نے کہا، تو میں نے کہا میں دعا کرتا ہوں کہ اور اگلے 10 سال آپ رہیں، حالانکہ اور اس سے زیادہ کی دعا ہے آپ رہیں، مگر اگلے 10 سال جو آپ یہاں رہیں گے تو اس محلے کے لیے آپ کا ویژن کیا ہے؟ آپ صرف نمازوں کے امام نہیں ہیں، آپ مصلیان کی تربیت کے بھی امام ہیں. تو اگلے 10 سال کے بعد 2020 میں آپ تو 2030 میں آپ کے محلے کا اخلاقی، علمی سطح کیا ہوگی؟ آپ کے پیچھے جو نماز پڑھتے ہیں جو مصلیان، ان کی اخلاقی تربیت آپ کتنی ان کو اٹھا کے لائیں گے؟ آپ کے محلے کی دعوتی فضا کیا ہوگی؟ آپ کے پاس کوئی ویژن ہے؟ اگلے 10 سال میں آپ کہاں تک اس کو لے جائیں گے؟ جب ویژن کے ساتھ کام کریں گے تب آپ اس ٹارگٹ پہ پہنچیں گے. ہمارے پاس ویژن نہیں، برسوں سے امامت ہم کر رہے ہیں. ہمارے پاس ویژن نہیں، برسوں سے ہم مدرسے چلا رہے ہیں. ملت کے پاس کوئی سیاسی ویژن نہیں ہے کہ ملت آج جو کھڑی ہے تو 2045 میں اگلے 25 سال کے بعد ہماری سیاسی پوزیشن اس ملک میں کیا ہوگی، ہم کہاں ہوں گے.
ہاں ہر 5 سال کے بعد ہمارا نوحے کا ایک پروگرام رہتا ہے، ہم روتے دھوتے ہیں، ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا، صاحب ماتم ہم کرتے ہیں، ہمارے ووٹ کم ہو گئے، بکھر گئے، فلاں نہیں آیا۔ ماتم کا پروگرام ہر 5 سال کے بعد منعقد ہم کرتے ہیں، مگر وزن رکھ کر کے ہماری کوئی پالیسی اس ملت کے لیے نہیں ہے۔ وزن میں آپ کو بتا دوں، اس وقت جو لوگ حکومت میں ہیں ان کا وزن ہے کہ 2050 تک انہوں نے کہا ہم رہیں گے، کوئی ہم کو نہیں بھگا سکتا، یہ وزن ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگلا جو سینچری ہوگی 2047، 1947 میں بھارت آزاد ہوا تھا، 2047 کا جشن آزادی ہم منائیں گے، یہ ان کا وزن ہے، اپنے نظریہ اور فکر کے مطابق منائیں گے۔ تو یہ وزن ہوتا ہے، یعنی ایک خواب تو مجلس العلماء نے جو مقاصد ہیں ایک خواب دیکھا ہے، وہ خواب آپ کو ہم دکھانا چاہتے ہیں، اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ اپنی کوشش سے اس خواب کو ہم حقیقت کی تعبیر عطا کریں، حقیقت کی تعبیر۔ تو ویژنری پرسن ہم کو بننا پڑے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، اللہ کے رسول ویژنری پرسن تھے، ویژنری پرسن۔ مکہ کی زندگی دیکھیں، میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ مخالفت جب بہت بڑھ گئی، کچھ لوگ اللہ کے رسول کے چچا کے پاس آئے، ابو طالب کے پاس، وہ کہا کہ دیکھیے ایسا ایسا ہے، یا تو آپ ہٹ جائیں یا ہم کو نمٹنے دیں۔ آپ کے چچا نے اللہ کے رسول سے کہا کہ دیکھیے کچھ لوگ آئے تھے مکہ کے بھتیجے، ایسا ایسا واقعہ آپ واقف ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ اگر وہ میرے دائیں ہاتھ میں چاند اور سورج ایک ہاتھ میں لا کے رکھ دے تب بھی میں اس کام سے باز نہیں آؤں گا، یا تو یہ دین غالب ہوگا یا اپنے آپ کو اس میں فنا کر دوں گا۔ یہ ویژن تھا۔ مکہ کی زندگی، ایک صحابی نے اللہ کے رسول سے آ کے اپنی تکلیفوں کی شکایت کی، بہت ستایا، اللہ کے رسول کیا دعا نہیں کرتے؟ اللہ کے رسول سیدھے بیٹھ گئے خانہ کعبہ کی دیوار، واقعہ آپ کو معلوم ہے۔ اللہ کے رسول کا وقت ایسا آئے گا جب یہ دین غالب ہو جائے گا، تنہا عورت صنعا سے حضرموت تک سونے کے سکے اچھالتے ہوئے سفر کرے گی، اللہ کے خوف کے علاوہ اس کو کسی بات کا خوف نہیں ہوگا، زمین اس طرح امن سے بھر جائے گا۔ ویژن تھا اللہ کے رسول کا، یہ ویژن تھا۔ تو ہمارا ویژن کیا ہے؟ اگلے 20 سالوں کے بعد ہمارا محلہ، ہمارا شہر کس سطح پر جائے گا؟ کیا ہمارے پاس ہے کوئی پلان؟ ہمارے پاس ہے کوئی ویژن؟ اگر یقیناً ہم کچھ کام کرنا چاہتے ہیں، تبدیلی لانا چاہتے ہیں، تو ویژن کے ساتھ کام کرنا پڑے گا، اس کے بغیر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اور تبدیلی وہی لاتے ہیں جن کے پاس ویژن ہوتا ہے۔ ہٹلر کا نام آپ نے سنا ہے، ہٹلر کا نام اچھے انداز میں ہم نہیں لیتے، ظاہر سی بات ہے ایسی شخصیات ہیں اچھے انداز میں لیا بھی نہیں جا سکتا۔ انہوں نے جو تحریکیں چلائیں وہ کچھ مثبت تحریکیں تھی بھی نہیں انسانیت کے لیے، مگر اس کے بارے میں بتا دوں کہ اس کے پاس ایک ویژن تھا۔ تاریخ میں لکھا ہے ہٹلر کے بارے میں، اپنی اس ویژن کو لے کر کے وہ جرمنی کے لوگوں سے اتنی بار ملا کہ جرمنی کے لوگوں کو اس کا ایک جملہ یاد ہو گیا تھا، اتنی اس نے کوششیں کی تھی، تو ایک جملہ یاد ہو گیا تھا۔ تو ویژن رکھ کر کے بہرحال ہم کو کام کرنا پڑے گا۔ میں یہ کہہ رہا تھا مقاصد ہیں، مقاصد کے بعد پالیسی ہے، اور پالیسی کے بعد پھر پروگرام۔ مقاصد پرماننٹ ہوتے ہیں، مستقل ہوتے ہیں، بدلتے نہیں ہیں۔ پالیسی حالات کو دیکھ کے بنائی جاتی ہے مقاصد کی روشنی میں۔ پالیسی طویل المیعاد بھی ہوتی ہے، مختصر مدتی بھی ہوتی ہے، وسط مدتی بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے بعد بنتا ہے پروگرام۔ اس پالیسی کو سامنے رکھ کر کے، جس کو ہم پروگرام کو بول سکتے ہیں کہ ایک یعنی ایونٹ کی ایک سیریز ہوتی ہے، سرگرمیوں کی فہرست ہوتی ہے، یہ ہم بول سکتے ہیں پروگرام کو۔ تو مجلس علماء نے مقاصد متعین کیے ہیں، اس کے بعد مجلس علماء نے اپنے 4 شعبے بنائے ہیں۔ بہت اختصار کے ساتھ مولانا تھوڑا سا وقت آپ سے کرم فرمائیے، اگر آپ نہیں کہیں گے تو میں بس پڑھتا ہوا چلا جاتا ہوں۔ مجلس نے اپنے مقاصد کو سامنے رکھتے 4 شعبے بنائے ہیں: شعبہ دعوت، شعبہ اسلامی معاشرہ، شعبہ تربیت اور شعبہ تنظیم۔ اور ظاہر سی بات ہے 4 شعبے جو ہیں جو بنائے گئے، دیکھیے مقاصد تو سب کے لیے ہیں، جو بھی ان مقاصد کو اختیار کر کے مجلس کا حصہ بننا چاہے بنے، مگر پالیسی اور پروگرام اس کے لیے ہوتا ہے جو مجلس سے وابستہ ہوتا ہے، جو کسی مجلس سے کسی جماعت سے وابستہ ہوتا ہے، پالیسی پروگرام اس کے لیے ہے۔ بہرحال بہت اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ بھی اس سے واقف ہو جائیں اور آپ کے ضروری مشوروں سے بھی ہم استفادہ کر سکیں۔ سب سے پہلے دعوت ہے۔ دعوت میں 3 ہمارے حصے ہیں: الف، با اور جیم۔ الف میں یہ کہ مجلس العلماء ریاست میں دعوت کا کام اس طرح انجام دے گی کہ برادران وطن دین اسلام اور اس کی تعلیمات سے اچھی طرح واقف ہو جائیں، اسلام کی بنیادوں، توحید، رسالت، آخرت کے تصورات اور تقاضے پر واضح ہو جائیں، اسلام، پیغمبر اسلام اور مسلمانوں کے متعلق ان کی غلط فہمیاں دور ہو جائیں، اسلام کی حقانیت اور اس کے نظام عدل و قسط ہونے میں انہیں کوئی شک نہ رہے، ان پر یہ واضح ہو جائے کہ دنیاوی اور اخروی فلاح و نجات کا یہی واحد راستہ ہے۔
ہے مجلس العلماء ملت کو دائی ملت اور خیر ملت بنانے کے لیے مسلسل کوشش کرے گی، ان میں دعوت دین کا صحیح تصور واضح کرے گی، دعوت اسلام سے متعلق پائی جانے والی غلط فہمیاں دور کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ جیم ہے مجلس العلماء فارغین مدارس، علماء کرام، حفاظ قرآن اور ائمہ مساجد میں دعوتی جذبہ پروان چڑھانے پر خصوصی توجہ دے گی۔ یہ ہماری پالیسی ہے۔ اب پروگرام میں چھوڑ دیتا ہوں، پروگرام 3 سطحوں پر ہے، حلقہ، نظم جہاں ہمارا مقامی ہے، اور ایک فرد جو ہم سے وابستہ ہے، ہر ایک، تاکہ کوئی آدمی خالی نہ رہے۔ اسلامی معاشرہ کے متعلق ہماری پالیسی یہ ہے جو آپ نے پڑھا بھی، ملت میں خیر وہ اسلامی طرز زندگی، اس سے متعلق 3 حصے اس کے ہیں۔ الف، مجلس العلماء ملت اسلامیہ میں دین اسلام کے صحیح تصور اور جامع تصور کو واضح کرے گی۔ مجلس اہل اسلام کی علمی، فکری، اخلاقی تربیت اس انداز پر کرے گی کہ ان میں اپنے منصب حقیقی یعنی خیر امت ہونے کا شعور پیدا ہو سکے، ان کی زندگیاں گھر اور خاندان فکر و عمل کی خرابیوں سے پاک اور اسلامی تعلیمات کا آئینہ دار ہوں۔ ملت اسلامیہ کے افراد بیجا رسم و رواج اور خرافات کی جگر بندیوں سے آزاد ہوں، دین کے تقاضوں سے اچھی طرح واقف ہو جائیں، نیز ان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں آخرت کی جواب دہی کا احساس، رضا الہی کی طلب اور اللہ اور اس رسول سے محبت و اطاعت کا جذبہ بیدار ہو۔ مجلس کوشش کرے گی کہ ملت میں مسلکی، فروعی اور جماعتی خلافات کم سے کم ہوں، ان مسائل میں شدت کے بجائے وہ اعتدال کی راہ اپنائیں، نیز و کتاب و سنت کی بنیاد پر متحد ہوں۔ وقتی حالات کی بنا پر جو متحد ہو جاتے ہیں، یہ دین کا تقاضا نہیں ہے۔ دین کا تقاضا کتاب و سنت کی بنیاد پر متحد ہوں، یہ حقیقی اتحاد ہے۔ ورنہ حکومت نے کچھ پاس کیا، ہم متحد ہو گئے، کچھ جماعتی تنظیموں نے بنا لی، تحریک ہم نے چلائی، مسئلہ ختم ہو گیا، پھر ہم منتشر ہو گئے۔ یہ نہیں ہے، بلکہ حقیقی اتحاد کتاب و سنت کی بنیاد پر ہمارا اتحاد ہو۔ جیم، مجلس العلماء کی کوشش ہوگی کہ اس سے وابستہ علماء ملت کے لیے نمونے عمل یعنی رول ماڈل بن سکیں۔ مجلس جو وابستہ علماء ہیں، اسلامی معاشرہ کی تشکیل کے لیے مساجد، مکاتب، مدارس، دارالقضاء اور دیگر ملی ادارے اپنا مطلوبہ رول ادا کریں۔ یہ تربیت سے متعلق ہماری پالیسی 2 لائنوں کی ہے۔ الف، مجلس العلماء اپنے وابستگان کی علمی، فکری، اخلاقی اور روحانی ارتقاء کے لیے بھرپور کوشش کرے گی تاکہ ان کی زندگیوں میں نسب العین کی خاطر حرکت و عمل پیدا کر سکے۔ معاشرہ میں علماء کا رول دائی، مربی اور قائد کا ہو۔ مجلس العلماء اپنے وابستگان کی علمی اور تحقیقی صلاحیتوں کو فروغ دے گی، صلاحیتوں کے ارتقاء کے لیے انفرادی کوششوں کے علاوہ اجتماعی کوشش کا اہتمام بھی کرے گی۔ مجلس اپنے وابستگان میں مطالعہ اور علمی فضا کے فروغ کے لیے خصوصی توجہ دے گی۔ پالیسی تنظیم سے متعلق 2 لائنوں کی بھی سنا دیتا ہوں میں، آخری وہ ہے۔ مجلس العلماء پوری ریاست میں اپنے وسیع تعارف کے لیے کوشش کرے گی، نیز اپنے توسیع و استحکام کے لیے کوشاں ہوگی۔ کوشش کی جائے گی کہ ریاست کے تمام اضلاع میں مجلس کی شاخیں قائم ہو جائیں۔ اس وقت 28 شاخیں مجلس کی ہیں۔ مجلس العلماء کے تمام امور کو ہر سطح پر باہمی مشورے سے انجام دینے کی کوشش کی جائے گی۔ اظہار آراء، مشاورت کے لیے اسلامی آداب کا لحاظ رکھا جائے گا۔ کوشش کی جائے گی مجلس العلماء کی داخلی کیفیت رحماء بینہم اور باہمی حسن زن کی عکاس ہو، حسن زن اور وابستگان مجلس العلماء کی اجتماعی کیفیت